क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? कहीं आप गलत तो नहीं? क्योंकि जन्नत तो कभी आपको अकेला छोड़ता ही नहीं। जब अंधेरा हो जाता है और हर चीज सो जाती है, आप भी सो जाते हैं, कुछ चीजें उस वक्त बेदार हो जाती है। कहा जाता है कि हर इंसान के साथ एक जिन होता है। सवाल सिर्फ ये है, वो आपका दोस्त है या दुश्मन? आंखों से ना दिखने वाली दुनिया भी मौजूद है और इसी दुनिया के बाशिंदे हैं जिन्नात। हमारे ही घरों में रहते हैं। हाँ, हमें पता नहीं है। रात 3 बजे जब आप सब सो जाते हैं, कुछ साए जो जागते रहते हैं, कुछ आवाजें जो आपको तन्हाई में, अकेलेपन में महसूस होती हैं। क्या वो सिर्फ आपका वहम है या कोई हकीकत? तो चलिए बात करते हैं आज हम एक ऐसे चैप्टर की, एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी रुदात जो बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं होती हो, लेकिन आपको इस चीज का कभी ख्याल ना आया हो। हमने अक्सर कभी बड़े से, कभी छोटे से, कभी किसी जानने वाले से, कभी किसी ना जानने वाले से बातें सुनी कि मैं रात की तन्हाई में जा रहा था, मैंने एक लंबा सा शख्स थे और उसके सफेद लिबास था और वो ऐसे ऐसे जा रहा था और अचानक से वो गायब हो गया। कभी ऐसा सुना कि मैं फलां जगह से जा रहा था, मुझे पीछे से आवाजें आने लगी और मैंने पलट के नहीं देखा, फिर अचानक बहुत सारे पत्थर आने लगे और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। एक मरतबा हम कहीं से जा रहे, एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने हमारे साथ बात की और उसके बाद हम रास्ता भटक गए और फिर कई देर तक हमें रास्ता दिखा ही नहीं, हालांकि हम अपनी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त चल रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक जिन्हें हम जानते हैं जिन्नात के नाम से। सबसे पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं, हम बहुत सारे नाम और देते हैं, भूत प्रेत और ये और वैसा और ऐसा वैसा। ऐसा वैसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मखलूक है, जिन्नात, जो कि आग से बनी। एक ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं, स्मोकलेस फायर, उससे इसको बनाया गया है और ये वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है। इंसान की सांस से इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है और इंसान को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है, इंसान को मार सकता है, उड़ा के गायब कर सकता है। इनकी अपनी दुनिया है, इनके बच्चे हैं, इनके बाशिंदे हैं, इनके यहाँ भी प्रॉपर एक इबादत है, इनके यहाँ भी प्रॉपर एक नशोनुमा है, एक नस्ल है और इनके पास भी एक जिंदगी है। इन्होंने भी उस जिंदगी को जीना है और जिस रोज इंसानियत खत्म होगी उसी रोज ये लोग भी खत्म होंगे। रही बात ये कि आज की वीडियो में ऐसा खास क्या है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो ये कहानी है, एक स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी किसी और की नहीं, खुद हमारी है। एक ऐसी वादी जो इन चीजों के लिए बहुत मशहूर है। रात के लगभग 11:30 बजे जब लोग सो चुके थे, सिचुएशन ये थी कि हम जिस जगह पर ठहरे हुए थे वहां पर पास में ही एक ग्रेवयार्ड, अंधेरा था और ऐसे में मेरा एक जानने वाला शख्स मेरे साथ था। हम कुछ दोस्त साथ में थे, उनमें से एक दोस्त ऐसा था जिसके बारे में हमें पता है कि उसके अंदर कभी कभी कुछ अलग एनर्जीज आ जाती हैं। उस रोज जब हम सब बैठे हुए थे, अचानक उन एनर्जीज का मुझे एहसास होने लगा। मैंने फौरन सबको कहा कि आप सब अलग अलग हो जाओ और दूसरे कामों में लग जाओ, और मैंने चाहा कि मैं इनको भी दूसरे काम में लगा दूं ताकि ये इस चीज से अलग थलग हो जाए। लेकिन सिचुएशन ये हो गई कि वो भी बैठे ही थे और वो वहीं पर कहने लगे, मत आ, छोड़ दे, ऐसा मत कर, आने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत नहीं है, मत आओ। गुस्से से कहने लगे, मत आओ। मैं समझ गया कि मामला खराब होने वाला है, फिर भी मैंने कोशिश की कि उठ जाएं और हम टहल लें। टहलते टहलते हो सकता है वो एनर्जी थोड़ी सी ठंडी पड़ जाए और ये हाजिर ना हो। बहरहाल वो शख्स उठ गए, लेकिन ये शख्स एक सेहतमंद शख्स, 6 फुट से ज्यादा इसकी कदो कामत है और अच्छा खासा जुस्सा है। अब होता ये है कि मैं इनको टहलाता हूँ और हम बात करते करते, टहलते टहलते घर से बाहर आ जाते हैं। रात 11:30 का वक्त, घर से बाहर, पास में ग्रेवयार्ड और अंधेरा, पहाड़ी इलाका जहाँ पे दूर दूर घर है। अब ऐसे में शायद ये हमारी एक बड़ी मिस्टेक जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, बहरहाल हो गई, जो मंजूर खुदा हो वही होता है। हम जो ही बाहर आए, अभी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है और वो हो गया। वो ये हुआ, ये जो शख्स थे जो मेरे साथ आ रहे थे, ये थोड़ा सा मुझसे आगे चले। 6 फुट का ये बंदा, अच्छी कद्दो कामत, गहरे अंधेरे में आगे दाखिल हुआ। अचानक ये चिल्लाने के साथ इसने कहा, ये कौन लोग आ गए, ये कौन सी ताकत आ गई। अब अंधेरे का वक्त था, इतना अंधेरा कि मुझे ये शख्स दिखा भी नहीं। मजबूर था कि वो बाहर आना चाहते थे, मुझे बाहर आना पड़ा उनके साथ, लेकिन वो हमारी एक मिस्टेक थी। जो ही ये चिल्लाए तो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आप अंदर चलो, लेकिन मुझे वो शख्स भी नहीं दिख रहा था। अब अंधेरे में वो शख्स भी मुझे दिखने नहीं लगा, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे अपने दोस्तों को ये बात बतानी चाहिए, तो मैंने आवाज दी, लेकिन शायद उन लोगों को आवाज भी नहीं गई। तो मैं फौरन अंदर गया और उनको जाके बताया कि देखो बाहर कुछ हादसा टाइप हो रहा है, शायद कोई लोग आए हैं और कौन लोग हैं कुछ पता नहीं। हमारे साथी जो हैं वो थोड़े परेशान भी हो गए हैं। अब मैं उनसे फौरन ये बात कह के वापस आया क्योंकि ये आदमी कहाँ जा रहा है दिख भी नहीं रहा था। तो जो ही मैं वापस आया तो ये शख्स दरवाजे के अंदर आ चुका था
اور یہ دروازہ بند کر کے اور یوں پتہ نہیں باہر کون آ گئے ہیں اتنے خطرناک لوگ. اب یہ آدمی 6 فٹ سے زیادہ کا اور اچھا طاقتور اور یہ دوسرے سے ڈر رہا ہے اور پتہ نہیں کون لوگ آ گئے اور اس کی لائنز اور ایسی باتیں کہ میں اس بات سے تھوڑا سہم بھی گیا اور تھوڑا اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ وہی چیزیں ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کو اندر لیا اور اندر جا کر کے تھوڑی دیر تو یہ ریلیکس رہے, پھر یہ بھاگنے لگے اور ادھر ادھر, اور جس سے ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں پہ اس ٹائم ہمارا یہ دوست نہیں بلکہ ان کا کوئی اور دوست آیا ہوا ہے. لیکن اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا پتا بھی تھا کہ ان کا وہ والا دوست کیسا ہے اور کیا کرتا ہے. لیکن آج کی جو روٹین تھی وہ تھوڑی الگ تھی. وہ ایسی تھی کہ وہ جو تھا وہ سنجیدگی سے بیٹھتا تھا, یہ جو آیا ہوا تھا یہ دیواروں کو مکے مار رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اور چلا رہا ہے اور عجیب عجیب باتیں اور عجیب سب کچھ. سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم فون کرتے ہیں اور کسی عامل کو بلاتے ہیں. بہرحال انہوں نے فون کیا, لیکن وہ پہاڑی علاقہ تھا اور وہاں پہ کسی کا فوراً پہنچنا بہت مشکل تھا. آس پاس کے لوگ آ نہیں سکتے تھے کیونکہ قریب میں گھر ہی نہیں تھے, دور دور گھر تھے, تو قریب آنا اور بات سمجھنا بہت مشکل ہو رہا تھا. کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسے موقع پہ اگر کچھ آیتیں پڑھی جائیں, قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھا جائے تو یہ فوراً اس سے مائل ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن شاید ان کی سچویشن تھوڑی سی کریٹیکل جو لوگ آئے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ابھی انہوں نے صرف ایک آیت ہلکی سی پڑھی ہی تھی کہ وہ ایک دم سے چلایا اور بولا انتم العلماء وتصیحون, تم سب کچھ جاننے والے لوگ ہو اور تم چلا رہے ہو. اب صرف ان کا چلانا, وہ چاہے صرف زور سے آواز بھی نکال دیتے یہ تب بھی چپ ہو جاتے. پھر جب انہوں نے ایک ایسے انداز سے بات کی یہ فوراً سارے کے سارے خاموش ہو گئے. نہیں ہم تو کچھ بول ہی نہیں رہے. بہرحال وہ حاوی ہو گیا اور دیواروں پہ مکے مارنے لگا اور عجیب سی سچویشن بن گئی. اور یہ کچھ لوگ تو فوراً نکل کے چلے گئے, نہیں ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے, اور وہ سائڈ کناروں میں بیٹھ گئے, اور کچھ لوگ دوسری جگہ جا کر کے بیٹھ گئے, اور کچھ لوگ وہاں پہ ہمت رکھ کے بیٹھے بھی رہے. لگ بھگ یہ معاملہ چلتا رہا. 1 گھنٹہ بیت گیا. 1 گھنٹے کے بعد ایک عامل آئے. اب اس 1 گھنٹے کے اندر بھی بہت کچھ ہوا ہے جس کو ہم کبھی پوڈ کاسٹ میں کور کریں گے. یہ ویڈیو ہم نے 10-15 منٹ کی بنانی ہے تو اس میں ہم اتنا کور نہیں کر سکتے. اب 1 گھنٹہ بیت گیا اور وہ عامل جس کو فون کیا گیا تھا وہ آ گئے. اب یہ عامل اپنی زبان میں ان کو کچھ باتیں کہنے لگے. جس وقت یہ عامل آئے اس وقت اس کی سچویشن یہ تھی کہ وہ 6 فٹ کا بندہ, طاقتور, اچھے جسے والا انسان یوں کر کے کھڑا ہے ایسے کر کے اور ہل نہیں رہا ہے. اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں بیٹھو آؤ بیٹھتے ہیں. پہلے انہوں نے کھڑے ہو کے کافی دیر کہا آؤ بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ خود بیٹھ گئے اور زمین پہ اشارہ کر کے ایسے آؤ بیٹھتے ہیں. لیکن نہیں, شاید کوئی سچویشن ایسی ہوگی کہ وہ ان کی بات مان نہیں رہے. ان کو لگا کہ شاید یہ اپنی جگہ پہ جم گیا ہے, جامد ہو گیا ہے, مجھے ایک مرتبہ اس کو ہلانا چاہیے. ایک بار ہلا لوں گا تو شاید یہ پھر اپنے غصے کو کنٹرول کر پائے اور تھوڑا سا اس کو چھوڑ پائے. تو وہ واپس کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ زور سے ان کو ہلایا, دھکا دیا. جب انہوں نے زور سے اس کو ہلایا تو وہ ایک دم سے ٹرن ہوا بندہ, اور پھر ٹرن ہو کے اس کی آواز ایک دم سے بدل گئی. خوف زدہ آواز ہوتی ہے نا, کیسے چنگھاڑ جانا, دھاڑنا, ویسی آواز سے. انت تحرکونی وانا اصلی علی اخی قد مات فی سجدۃ التراویح. اب یہ جو عامل تھے یہ تو لوکل لینگویج والے تھے, کچھ اعمال سیکھے ہوں گے اور اس کے حساب سے کام کر رہے ہوں گے. کہ عام پبلک اس چیز کو نہیں جانتی ہے تو وہ فوراً کہتی ہے کہ ہاں یہ تو کوئی بہت بڑا عامل ہے. حالانکہ یہ ایک بیسک سی چیزیں ہیں جس کو کوئی بھی انسان کیسے بھی سیکھ سکتا ہے, اور یہ اتنی ہی زیادہ کنٹرول میں آتی ہیں جتنا آپ زیادہ گنہگار ہو. سوائے یہ کہ آپ کا تقوی اتنے لیول کا ہو کہ وہ لوگ آپ کا ادب کریں, وہ ایک الگ چیز. جب وہ اتنی زور سے چلائے لیکن انہوں نے عربی میں کہا تو ہم سمجھ گئے کہ یہاں پہ معاملہ کیا ہے. تھوڑا سا اشارہ ہمیں ہو گیا تو ہم نے ان کو کہا, عامل کو کہا آپ رک جائیں, یہ کچھ معاملہ دوسرا ہے. اور پھر ہم نے ان سے کہا صلی علی اخیک ونحن نصلی معک, آپ بھی پڑھیے اور ہم بھی پڑھتے ہیں. جو انہوں نے عربی میں کہا تھا وہ یہ تھا, میں اپنے بھائی پہ جو انتقال کر گیا ہے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور تم آ کر کے مجھے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہلا رہے ہو, مجھے نماز جنازہ نہیں پڑھنے دے رہے. تو وہ جو ایسے کر کے کھڑے تھے نا وہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. اب ہم پہلے سے رات کا حصہ اور ڈرے ہوئے, اور پھر اس کے بعد چونکہ ان چیزوں کو دیکھا تو بہت ہے لیکن جہاں جہاں بھی دیکھا ہے وہاں پہ ایک پروٹیکٹر ساتھ میں ہوتا تھا جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کنٹرول کر لیتا ہے. یہاں پہ جو ہم ابھی تک تھے وہ پہلے تو بنا پروٹیکٹر کے تھے, اور اب جب وہ آیا بھی ہے عامل تو وہ بھی اس کے اوپر کوئی کامیاب نہیں ہو پا رہا. تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو تھوڑا سا ہم سہم بھی گئے تھے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے, یہ معاملہ دوسرا ہے. اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے, آپ پڑھیں. اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد انہوں نے دعا کی. ایک بات یہاں پہ کافی انٹرسٹنگ ہے, جو لوگ عربی گرامر کے جاننے والے ہوں گے نا وہ ان کو جانتے ہوں گے کہ اس ٹائم کی جو عربی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے یہ پیور عربی نہیں ہے, نہ ہی یہ گرامر کے مطابق. ہر زبان بدل گئی ہے, گھستی پٹتی اور چیزوں کو ایڈ کرتی بہت آگے تک پہنچ گئی ہے. لیکن جو مین اور بیسک اور گرامرز کے حساب سے یا کتابوں کے اندر یا جو جس عربی زبان میں قرآن
قرآن اور احادیث موجود ہے وہ ویسی عربی تھی جس کو سننے میں بہت مزہ آ رہا تھا. اور سچ میں اس میں جب انہوں نے دعا کی ایسی چیزیں اور اس طریقے سے دعا کی کہ وہ اس زمانے کا انسان نہیں کر سکتا. بہرحال دعا ہوئی اور اس کے بعد پہلے تو ان کو جھٹکا لگا اور چونکہ ابھی تک ہمیں بہت مرتبہ لگا کہ شاید اب یہ جا رہا ہے تو ہم اٹھ جاتے اور اس کو پکڑ دیں, لیکن وہ پھر کچھ نہ کچھ کہنا شروع ہو جاتے تو ہمیں لگتا کہ ابھی پھر کہہ رہے ہیں, ہم بیٹھ کے سنتے اور پھر ہمیں لگا کہ نہیں اب جا رہا ہے تو ہم اٹھے اور ان کو جھٹکا بھی لگا اور ہم نے پکڑ بھی لیا. اس کے بعد ہم نے بٹھایا تو پتہ چلا کہ نہیں ابھی بھی بیچ میں ہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ ٹائم ہو گیا اس لیے مجھے نکلنا مشکل ہو رہا ہے. پھر ان سے کچھ باتیں ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ میں بغداد سے ہوں. ہم نے کہا معاملہ کیا تھا, کیا ہوا آج یہ؟ ہم اچانک باہر گئے اور پھر یہ بھی ڈر گئے, ان کے پاس بھی تو ایک ہے, وہ کیوں ڈرا اور پھر سامنے سے کون آیا اور کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو ان کے اندر ہیں وہ تو بہت بزرگ ہیں اور میں نے غلطی کی ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے ان کے اندر آیا, ان کو میں نے ایک سائڈ کر دیا اور خود حاضر ہوا. یہ میں نے ایک بے ادبی بھی کی ہے لیکن شاید میں اس چیز کو تھوڑا سا احساسات کی وجہ سے نہیں سمجھ پایا. لیکن اب معاملہ یہ ہے, یہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ہی کی صف میں ہمارے بھی کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, چونکہ جنات ہر جگہ پہ موجود ہیں اور انسان کی جو کوانٹٹی ہے نا دنیا میں اس سے کئی گنا زیادہ کوانٹٹی ہے جنات کی, اور لمبی لمبی زندگیاں ہیں. ہمارے انسان تو 60-70 سال میں 100 سال میں مر بھی رہے ہیں نا, ان کے مر نہیں رہے ہیں, ان کے تو ہزار سال. اور آج بھی صحابی جنات موجود ہیں 1400 سال جن کو ہو گئے ہیں, 2,000 سال کی عمر ہے, تو لمبی لمبی زندگیاں, تو وہ سب بھی موجود ہیں اور ان کی نسلیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں, وہ سب بھی موجود ہیں, ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. تو یہ کہنے لگے کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے وہیں پہ ہمارے بھی کچھ نوجوان نماز پڑھ رہے تھے اور میں خود یہاں پہ نہیں تھا, میں بغداد میں تھا. وہ ہوا یہ کہ ہمارا ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے جب وہ تراویح کے سجدے میں گیا تو وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے جو ساتھی تھے وہ تھوڑے سے مایوس بھی ہو گئے اور اپنے دوست کے جانے کا غم بھی تھا. تو بہرحال انہوں نے 1-2 ساتھی کو اس کے ساتھ رکھا اور خود پھر یہ واپس بغداد ہمارے پاس آئے. اب ایشیا کی بات ہو رہی ہے اور بغداد کافی دور ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ پلک جھپکنے میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتے, بہت طاقتور قوم ہے, آواز سے زیادہ تیز ہے. تو اس لیے وہ بغداد گئے اور پھر بغداد سے یہ اپنا خطیب لے کر گئے. یہ جو عربی میں ہم سے بات کر رہا تھا یہ ان کا خطیب تھا, یہ ان کا امام تھا. جیسے آپ کے ساتھ آپ نکاح کرتے ہو, شادی بیاہ کرتے ہو, کسی کو دفنانا ہے, نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اس میں آپ اپنا امام لے کر کے آتے ہو, ویسے یہ لوگ بھی اپنے بغداد گئے اور وہاں سے اپنا امام لے کر کے آئے. اور جس وقت میں جب آپ اگر کہانی کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم باہر نکلے تھے اور یہ شخص اندھیرے میں آگے چلا گیا اور اس نے کہا یہ کون مخلوق ہے, اس وقت یہ بغداد سے واپس آ کر کے ہوا سے نیچے اترے تھے. اس وقت یہ ہوا سے اتر رہے تھے اور اس نے ان کو دیکھا کہ وہ ہوا سے اتر رہے ہیں اور وہ اتنے سارے تھے کہ یہ ان کو دیکھ کر کے ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں کیوں اتنے سارے آ گئے ہیں, آج شاید میرے لیے آئے ہیں, مجھے پکڑیں گے یا میرے ساتھ کوئی, حالانکہ وہ اپنے کام سے آ رہے تھے. جس طریقے سے ایک عام انسان کے سامنے اچانک سے کوئی بہت سارے نوجوان اچھے خاصے دوسرے علاقے کے آ جائیں اور ایک دم سے جمگٹھے کے ساتھ, ویسے وہ جمگٹھے کے ساتھ آئے تو یہ ڈر, تو کہا کہ ہم یہ ساتھی بغداد آئے اور پھر یہ وہاں سے مجھے لے کر کے یہاں پہ آئے اور میں یہاں پہ آیا اور اس کے بعد آ کر کے ہم نے نماز جنازہ پڑھی جس میں آپ کا حامل ہمیں چھیڑ بھی رہا تھا اور پھر میں نے ڈانٹا. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ باتیں کی اور پھر کچھ نصیحتیں بھی کی کہ انسان اس طریقے سے ہونا چاہیے. ایک انسان جنات کے ساتھ آج کل کیا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے کچھ عمل سیکھ لیے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم فلاں کام کر کے دیں گے, اور انہوں نے ہمارے بڑے سارے بھائیوں کو غلام بنایا ہوا ہے, بندی بنایا ہوا ہے اور پھر ان سے کام کرواتے ہیں غلط کام, حالانکہ ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی, وہ چند دنوں کا کام ہوتا ہے. ایک گھر ہے جس کو بننے میں سال لگ جاتا ہے اور ایک گھر ہے جس کو صبح لگتا ہے اور شام تک وہ بن جاتا ہے. تو ان دونوں کی بنیاد میں مضبوطی میں فرق ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ جو چیز بن رہی ہے یہ پتلی پتلی چیزوں سے بنا دیا گیا, ٹین کا بنا دیا گیا, PVC کا بنا دیا گیا, کسی اور مٹیریل کا جو ہلکا اس سے بنا دیا گیا, تو صبح سے شام تک میں بھر گیا. مضبوط گھر بنانے کے لیے وقت لگتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو فوراً حل چیزوں کا ہوتا ہے یہ کچے ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بھی کچھ نصیحتیں کی اور اس کے بعد کہا کہ اب مجھے واپس جانا ہوگا اور پھر یہ چلے گئے. اب ہمیں لگا کہ ہمارا دوست ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو سب سے پہلے حاضر ہوئے تھے جن کو یہ کہہ بھی رہے تھے کہ بھائی مت آؤ چلے جاؤ, وہ والے جو ان کے اندر کے صحیح والے ہیں, وہ حاضر ہو گئے. اب ان کے حاضر ہوتے ہی سب سے پہلا جو سوال تھا, اس سچویشن میں تھے تو ہمیں پتا تھا کہ چونکہ یہ لوگ تو باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے باتیں کر کے چلے جانا ہے, لیکن جس کے اندر یہ ہے اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو پانی کی ضرورت ہے, پانی دیا جاتا ہے تاکہ کچھ تھوڑا سا افاقہ رہے. تھوڑا ہم اس کو بار بار پانی دے رہے تھے تو پانی پیتا تھا. یہ شخص پی رہا ہے اور اس کے اوپر جس کا زیادہ کنٹرول ہے وہ بغداد والے کا ہے, اور لیکن دوسرا والا بھی بیچ میں ہے تو وہ بھی ہر چیز کو محسوس کر رہا ہے لیکن وہ بول نہیں رہا. اب جب یہ بغداد والا چلا گیا اور یہ ان کا پہلا سوال تھا پانی کس نے پلایا مجھے, پانی پلانے والا میں تھا.
अब मैं फिर थोड़ा सा सहम गया कि अब ये क्या होने वाला है। जब मैंने पूछा जी पानी तो मैंने भी लाया था और साफ बर्तन था और अच्छे से पानी लाया था, वो भी पाकीज़ा, झूठा भी नहीं था। तो नहीं, पानी में स्मेल थी। पानी में स्मेल कैसे हो सकती है? हमने तो साफ सफाई अपनी टैंक में ही पानी जो पीछे जहाँ कहीं स्टॉक है वहीं पे स्मेल है, आप उस चीज की जरूर सफाई करवाएं। जी बिल्कुल ऐसा, थोड़ा दिल को शांति मिली। उन्होंने भी कुछ नसीहतें की, इसको भी डांटा जो पहले आया हुआ था उसके बारे में कहा आजकल के नौजवान नहीं, ये उनको कह रहे हैं बता दो, आजकल के नौजवान मुक्के मारने की क्या जरूरत थी, भागम दौड़ी करने की क्या जरूरत थी, कितने सारे बच्चे थे ये परेशान हो रहे थे, डर रहे थे, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। लगभग 11:30 बजे ये आए थे, 12-1 बज गए, फिर 1 बजे ये आए, फिर इनको भी 2 बज गए, फिर मुश्किल से। लेकिन इनसे मेरा ताल्लुक थोड़ा पहले भी हुआ था तो इनसे मैं उतना ज्यादा बल्कि फ्रैंक ही हूँ। तो इनके साथ काफी देर बातें होती रही, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक पॉडकास्ट करेंगे डिटेल्स के साथ, वहां पे हम ये वाली चीजें लेकर के आएंगे। और बहुत सारी चीजें आपके साथ आते जाते होती रहती होंगी जो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत खास है और उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी जगह पे आप मछली का शिकार करते हैं, आपको लगता है ये सच में मछली, वो मछली नहीं होती है। बहुत सारी जगह पे आपको सांप दिखते हैं, हालांकि वो सांप होते नहीं है। वहां पे पहले कुछ काम करने हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना होता है। तो इसलिए हमारा एक पॉडकास्ट बहुत जल्दी 1-2 लोग और ऐड करेंगे जो डिटेल से बात को रखेंगे, कुछ बात हमारी नॉलेज में है वो रखेंगे, ताकि हम सबको उस चीज का अच्छे से फायदा हो। और इसी के साथ अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो लोगों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, जिन लोगों को जिस टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या जिन लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद हो सकती है। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं जिन्नात और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। इसी के साथ साथ वीडियो को अच्छे से शेयर कर सकते हैं, बल्कि दबा के शेयर कीजिए ताकि चैनल जल्दी से ग्रो हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।